بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج بات کروں گا جو پارلیمنٹ سے جو قانون سازی ہوئی ہے، پارلیمنٹ اور سینٹ میں سے، تو شوشہ تو چھوڑا گیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کہ اب 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ حکومت لانے جا رہی ہے، لیکن 27ویں آئینی ترمیم کے بجائے جو ہے وہ قانون سازی جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ تو وہی جو خان صاحب نے کہا تھا کہ جو ہے اے دسنے سجی مارنے کھبی، یعنی کہ 27ویں کا آئینی ترمیم کا شوشہ چھوڑا اور قانون سازی کے ذریعے وہ مقاصد جو ہے وہ حاصل کر لیے۔ تو سب سے پہلے جو ہے آرمی ایکٹ میں تبدیلی لائے۔ وہاں جو پہلے جو چیف ہوتے تھے وہ ایئر فورس کے ہوں، نیوی کے ہوں، آرمی کے ہوں، اس کی مدت میں 3 سال ہوتی، 3 سال کا ٹینیور ہوتا تھا۔ اب جو ہے اس کو 5 سال کر دیا گیا۔ تو دوسرے لفظوں میں جو خان صاحب کو جب لایا گیا تھا تو اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ جو ایک ٹینیور کے نہیں بلکہ یہ 10 سالہ منصوبہ ہے۔ تو خان صاحب جو ہے وہ 10 سال کے لیے آئے، لیکن خان صاحب نے جو ہے وہ 3 ساڑھے 3 سال بعد ہی جو ہے وہ لانے والوں کے دل مغلی کر دیے، اور آج جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ تو وہ 10 سالہ منصوبہ جو خان صاحب کو لانے والا تھا وہ تو جو ہے نا وہ تو بڑھ گیا، لیکن اب لگتا ہے کہ جو حافظ صاحب کا جو منصوبہ ہے وہ جو ہے وہ 10 سالہ چلے گا اور یہ کمپنی آئندہ 10 سال رہے گی۔ تو وہ 5 سال کے لیے تو اب ان کو ٹینیور جو ہے وہ مل گیا ہے، اور جاتے ہوئے جو خان صاحب نے جو قانون میں ترمیم لائے تھے ایکسٹینشن والی، اب وہ ایک ایکسٹینشن بھی انہیں مل جائے گی۔ تو اب لگتا ہے کہ یہ کمپنی آئندہ 10 سال جو ہے وہ چلے گی اور بلا روک ٹوک چلے گی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں جو ہے وہاں سے کچھ خدشات تھے حکومت کو کہ یہاں سے کوئی مزاحمت آ سکتی ہے، کوئی آئینی پیچیدگی پیدا کی جا سکتی ہے، اس کا بندوبست کر دیا گیا۔ تو پہلے 17 ججوں سے کہا گیا کہ 21 جو ہے وہ تعداد ہوگی، پھر 21 سے 25 گئی، اور جب قانون سازی ہوئی تو سیدھا ڈبل پہ آ گئی، یعنی کہ 34 جو ہے وہ کر دی گئی۔ اب سپریم کورٹ کے جو ججز کی تعداد ہوگی وہ 34 جو ہے ہوگی۔ تو وہاں سے جو خطرات تھے اس کا بھی بندوبست کر لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو 8 جج جو ہے وہ انڈکٹ کر دیے گئے۔ تو اب سپریم کورٹ سے بھی جو ہے کوئی مزاحمت کے آثار جو تھے وہ بھی اب دم توڑ چکے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ اب بلا روک ٹوک جو ہے یہ کمپنی آئندہ 10 سال جو ہے وہ چلے گی۔ تو اس کے بعد بات کروں گا جو پی آئی اے کی جو نجکاری ہوئی تھی، اور نجکاری کا جو بیڈنگ کا پروسیس ہوا تھا، وہاں جو ایک تو اس ادارے کی جنگ آسائی کرائی، لیکن اس کے فوراً بعد جو علی امین گنڈا پور جو ہے وہ سامنے آئے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو پی آئی اے جو ہے یہ تو جو کے پی کے ہے وہ خریدنا چاہتا ہے۔ تو اس کے بعد ابھی جو ہے نا یہ اس بیان کی بازگشت ختم نہیں ہوئی، تو بڑے بہو جی جو ہیں وہ جو میاں صاحب انہوں نے امریکہ سے انہوں نے ایک شرلی چھوڑ دی کہ جی پی آئی اے جو ہے وہ مریم نواز خریدنا چاہتی ہیں، وہ پی آئی اے خرید لیں یا نئی ایئر لائن کھڑی کر دیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جن سے صوبے نہیں چلتے اب وہ اس سفید ہاتھی کو چلائیں گے، جس کو مرکز نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یہ ہم سے نہیں چلایا جاتا، اس کو علی امین گنڈا پور چلائے گا۔ یعنی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پلو کے نیچے جہاز ہوتے ہیں یہ پی آئی اے کے جہازوں کو وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم تو چلا لیں گے ان کو۔ بھائی آپ کو ان کو چلانے کا تجربہ ہے، پی آئی اے اب نہیں چلا پائیں گے، اور جس کو مرکز نہیں چلا سکا اس کو صوبے یہ چلائیں گے۔ تو پہلے جو ہے وہ دور میں پی ٹی آئی کے دور میں خان صاحب وزیر اعظم تھے، ان کے وزیر آبا بازی جو سرور خان تھے اس نے اس پی آئی اے پہ جو ہے نا وہ اس کی تباہی پھیری ایک بیان نے کہ جی ہمارے جو پائلٹ ہیں وہی جعلی ڈگریوں والے ہیں، ہمارے جو طیارے ہیں ان کی پراپر مینٹیننس نہیں ہوتی، پوری دنیا نے ان کو بند کر دیا، ان کو روٹ ان کی انٹری بند کر دی کہ وہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ادھر ہی کہیں گرا دیں گے۔ یعنی کہ ایک بیان نے اس پی آئی اے کی تباہی پھیر دی، اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم جو ہے ہم چلا لیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے اب باؤ جی جو ہے وہ کہہ رہے نہیں مریم نواز جو ہے وہ چلانا چاہتی ہے۔
تو کیا انہوں نے صوبے چلا لیے؟ کیا وہاں ہیلتھ سیکٹر میں جو ہے وہ عوام کو پراپر جو ہے وہاں علاج کی سہولیات مل رہی ہیں؟ کیا ایجوکیشن سیکٹر میں ریفارم لے ہیں؟ کیا ایجوکیشن کا نظام بہتر کر چکے؟ کیا صاف پانی اس قوم کو دے چکے؟ کیا روڈ انفراسٹرکچر یہ بنا چکے؟ کیا پولیس کو یہ بہتر کر چکے؟ کیا جو ہے وہ سیوریج سسٹم اس ملک کا کہ وہ ایک بارش کے بعد جو ہے وہ سارے شہر تیرتے ہوئے نظر آتے، کیا وہ بہتر کر چکے؟ یہ نہیں کہ صوبے ان سے چلائے جاتے نہیں، یہ پی آئی اے چلائیں گے۔ اب ان عقل کے اندھو کا کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اور ماشاءاللہ سے 3 بار کا وزیر اعظم وہ کہہ رہے ہیں جی پی آئی اے میری بیٹی مریم چلائے گی، یا وہ نئی ایئر لائن بنا لے گی ایئر پنجاب کے نام سے۔ حیرت ہے کہ ان کی کہ مرکز نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم سے نہیں چلایا جاتا، لیکن مریم نواز چلا لیں گے۔ ایک پہلے وہ جہاز لے کے آئیں، وہ ایئر ایمبولینس، آپ اندازہ لگائیں کہ اس ایئر ایمبولینس کا اس عوام کو کیا فائدہ ہوگا کہ اس سال میں ایک آدھ کوئی ریسکیو کر لیں گے کسی غریب کو۔ اس کے بعد یہ چلانا تو اس اشرافیہ نے، انہوں نے اس پہ مٹر گشت کر دی ہے، اور ٹیکسی کی طرح یہ دیکھیں یہ اس جہاز کو استعمال کریں گے۔ لیکن ان کا کیا جاتا ہے، یہ تو اس بیچاری بھوکی ننگی قوم سے اس کی مینٹیننس ہوگی اور جہاز خریدا گیا ہے، عیاشیاں ان کی ہوں گی۔ تو حیرت ہے کہ عقل سے پیادل ہے کہ بھائی جو مرکز نے ہاتھ کھڑے کر دیے اب یہ صوبے چلائیں گے۔ وہ پہلی حکومت جو تھی جو مسلم لیگ نون کی، اس میں جو ہے فواد حسین فواد جو ان کے ذمہ داری لگائے گی کہ پی اے کی نیجکاری کے لیے کچھ کرے۔ وہ ایک کنسلٹنٹ کمپنی ہائر کی، 2-2.5 ارب روپیہ اس کو فی کی مد میں دیا، اور پھر جو ہے وہ اس کی جو ہے نا یہ انتظامیہ کو پابند کر دیا کہ اب اس پہ پی آئی اے پہ اب مزید کوئی جو ہے انویسٹمنٹ آپ نہیں کر سکیں گے، اس کی نیجکاری آنے جا رہی۔ اس کے بعد جو رئیس کثر تھی وہ بھی جو ہے وہ اس کی تباہی پھر کے ادارے کی۔ تو ایک طرف یہ آئی پی پیز کو ہزاروں ارب روپیہ وہ وہاں دے دیتے، کبھی 1200، کبھی 2000، کبھی 3 ارب روپیہ دیتے ہیں آئی پی پیز کو، کیونکہ وہ ان کی جیبوں میں جا رہے، کیونکہ وہ فرنٹ میں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فارن کمپنی جو ہے یہ فارن انویسٹر ہے۔ یہ سب انہیں اس رولنگ ایلیٹ کے انہوں نے فرنٹ میں رکھے ہوئے ہیں، اور قوم پہ اس کے نام پہ یہ ٹیکے لگا رہے ہیں کہ یہ جو فارن انویسٹر ہے اب ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ان کو ہزاروں ارب روپیہ اس آئی پی پیز میں جھونک سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنی بجلی کا ریٹ اتنا ہو گیا ہے کہ اب یونٹ ریٹ جو ہے وہ یہ قوم دینے کے لائق نہیں رہی، لیکن اس مادے میں تو یہ ٹیکے لگا رہے ہیں قوم کو، لیکن پی آئی اے کو 50-60 ارب روپے دینے کو تیار نہیں ہے کہ انتظامیہ کو پابند کر دیا گیا پی آئی اے کی کہ اب اس پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، اور اس کے بعد اس ادارے کی مزید تباہی کر دی۔ تو بدقسمتی ہے کہ یہ جمہوریت کے نام پر یہ گالیاں ہیں، یعنی کہ جن سے صوبے نہیں چلائے جاتے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ اس سفید ہاتھی کو ہم چلائیں گے۔ لیکن اب گلہ کریں بھی تو کس سے کریں؟ نہ یہ اس قوم کی اس 25 کروڑ عوام کی یہ لیڈر دریافت ہے، نہ ان کو عوام نے لیڈر بنایا، ان کو اسٹیبلشمنٹ ہی ڈھونڈ کے لائی، ان کو لیڈر بنایا، اس قوم پہ مسلط کیا۔ اب ایک طرف اسٹیبلشمنٹ، دوسری طرف ان کے یہ مسلط کردہ لیڈر ہے، یعنی کہ اگر ایک جوکو کی طرح اس قوم کا خون چوس رہا ہے تو دوسرے گدھوں کی طرح اس قوم کو جو ہے وہ نوچ رہا ہے۔ تو اب قوم کو انتخاب کرنا ہوگا کہ جو ہے وہ ان جوکوں کے حوالے اپنے آپ کو کر لے، ان دو کے بجائے کہ جوکے بھی خون چوسیں اور یہ گدھ بھی نوچیں۔ اندازہ لگائیں کہ جس ادارے نے وہ 4-5 ایئر لائن کھڑی کی ہوں، اس نے مالٹا ایئر لائن کھڑی کی، اس پی آئی اے نے جو ہے وہ سنگاپور جو ہے وہ ایئر لائن کھڑی کی، قطر ایئر لائن کھڑی کی، ایمریٹس کھڑی کی، وہ آج خود جو ہے وہ رینگ رہی ہے۔ تو بھائی ان جمہوری آمروں نے پھیری، اور اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں
مرکز اگر بیچے گا تو صوبے خریدیں، یعنی کہ اب مرکز کا پہلے بیڑا کر کے اب صوبوں کا بیڑا کر کریں۔ بھائی ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ بزنس کرنا بزنس مین کا کام ہے، حکومت کا کام چیک اینڈ بیلنس ہے، مانیٹر کرنا ہوتا ہے۔ حکومت کا کام بزنس کرنا نہیں ہے، اور جہاں بھی حکومت بزنس کرتی ہے اسی طرح خسارے ہوتے ہیں اور وہ ٹیکے عوام کو لگتے ہیں۔ تو بدقسمتی ہے کہ جو ہمارے یہ جو غیر جمہوری اور جو اسٹیبلشمنٹ کے مسلط کردہ یہ جو جمہوریت کے نام پر جو کالی بن چکے، انہوں نے بیڑا گر کیا۔ تو اب قوم کو انتخاب کرنا ہوگا کہ ان جونکوں کے حوالے کریں یا گدو کا۔ اگر گدو کے حوالے کریں گے تو جوکے تو آپ کو فری میں ملیں گی۔ اور میں پچھلی کسی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ اگر دھرتی ماں کے ساتھ آئین کا میل ہے تو جمہوریت ہے، اور اگر کوئی زبردستی میل پہ اتر آئے تو اس کو امریت کہتے ہیں۔ لیکن ان غیر جمہوری آمر جو ہے انہوں نے اس قوم کے ساتھ الٹ سمت میل کر کے اب یہ بھی سوائے گناہ کے کچھ نہیں۔ تو اب بہتر ہے کہ اس الٹ سمت میل والوں سے جان چھڑائیں، اور جو زبردستی پہ اترے ہوئے ہیں انہی کو جو ہے وہ قوم قبول کر لے کہ جو کہ بھی ہمیں ہمارا خون چوسے، اور گدے بھی گدو کی طرح یہ نوچیں بھی۔ حد ہے یار کہ جن سے صوبے نہیں چلائے جاتے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سفید ہاتھی کو لیں گے، یعنی کہ پہلے مرکز کا بیڑا گرک ہوا، اب چاہتے ہیں کہ ہم صوبوں کا کریں۔ تو بدقسمتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں مت کب آئے گی، لیکن اصل میں ان کو مت آئے گی بھی نہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ جو دماغ کی اگر رننگ نہیں ہوگی تو وہ چلے گا نہیں۔ یہ بے شرم اس دماغ کی تو استعمال ہی نہیں کرتی، اس کی رننگ کیسے ہو؟ اور یہ تو 0 میٹر دماغ کے ساتھ قبر میں اتر جاتے ہیں، کیونکہ دماغ کی رننگ تب ہوگی کہ جب آپ غور و فکر کریں گے۔ یہ غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں، ان کو عیاشیوں سے ہی فرصت نہیں ہے۔ تو بدقسمتی ہے کہ ہم پر جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے ایسے نمونے مسلط کر دیے کہ اب قوم جو ہے کو جو ہے یہ گدو کی طرح نوچ رہے ہیں، اور قوم بھی بے بس اب کیا کرے ان کا۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ